صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، آپ سب کو کیو آر ڈبلیو کی طرف سے خوش آمدید۔ تو آج کا جو ہمارا روڈ ورڈ ہے قرآن مجید کا، تو سورۃ الفلق کی آیت نمبر 1 چل رہی تھی۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو کلمہ ہم نے کل لے لیا تھا، اس پہ ویڈیو بن چکی ہوئی ہے۔ تو آج کا جو روڈ ورڈ ہے اور آج کا جو ہم نے کلمہ لینا ہے وہ ہے اعوذ، جس کا روڈ ورڈ بنتا ہے عین واو زال۔ عین واو زال اس کا روڈ ورڈ بنتا ہے، اور کلمہ ہے اعوذ کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس پہ اعوذ پہ پہلے بھی ویڈیو بن چکی ہوئی ہے، سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 پہ۔ تو اس اعوذ والا ویڈیو کا لنک میں شیئر بھی کر دوں گا، ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، اور کہیں کسی مناسب جگہ پہ بٹن بھی بنا دوں گا، بلکہ اسی جگہ بنا دوں گا تاکہ اوپر پاپ اپ ونڈو آ جائے اور آپ نہ اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی چیک کر لیں۔ اور جو تعوذ کی ویڈیو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا لنک بھی انشاءاللہ العزیز دے دوں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس روڈ ورڈ کو۔ تو اعوذ عین واو زال آج کا ہمارا روڈ ورڈ ہے۔ تو آئیے دیکھتے پریزنٹیشن لے آؤٹ کیسے دینی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کلمے کا تجزیہ پیش کریں گے۔ یہ جو کل اعوذ برب الفلق کی ہے، اس میں جو اعوذ کا کلمہ ہے اس کا ہم تجزیہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر ہم اس روڈ ورڈ کی بنیادی تعریف بتائیں گے۔ پھر ہم بتائیں گے قرآن میں پناہ مانگنے والے کلمات کون کون سے ہیں اور لغوی فرق کیا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں پناہ مانگنے والے، تو یہ والا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، کچھ اور لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان لغوی فرق کیا ہے۔ تو باقی جو وہ الفاظ اپنے اپنے مواقع پہ آئیں گے ان کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن بعد میں دی جائے گی۔ پھر یہ بتائیں گے کہ اپنے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اپنے لیے پناہ مانگنے کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی پناہ مانگنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور پھر کچھ مزید معانی بتا دیں گے، اور پھر تعویذ کے متعلق بتائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور آخر میں سمری پیش کر دیں گے۔ السلام علیکم۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو تجزیہ انالیسز کیا ہے، کلمہ کیا ہے اعوذ۔ اعوذ کلمہ ہو گیا، اس میں یہ جو ہے یہ پریفکس ہے، پریفکس مطلب سابقہ ہے، اور یہ اصل میں فعل ہے، اور اس کا سیغہ کیا بنتا ہے، مضارع واحد متکلم ہے۔ مضارع مطلب پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس پریفکس سے یہ پریزنٹ ٹینس بنا دیا گیا کہ اعوذ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور اس کا جذر یا روٹ کیا ہے، عین واو زال ہے۔ جذر یا روٹ عین واو زال ہے۔ اردو میں پناہ مانگتا ہوں، انگلش میں آئی سیک ریفیوج۔ تو یہ واحد ہے، یعنی کوئی ایک شخص کہہ رہا ہے اور بولنے والا شخص کہہ رہا ہے، اور مضارع پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے، مطلب پناہ مانگنے کا کام ہو رہا ہے، پناہ طلب کی جا رہی ہے اللہ پاک سے۔ اعوذ
تو بنیادی تعریف دیکھتے ہیں، روٹ ورڈ کی ڈیفینیشن، اس کے معنی بنتے ہیں جی دوسرے سے التجا کرنا، پھر اس سے متعلق ہونا اور پناہ مانگنا۔ انگلش میں ٹیک یا سیک ریفیوج، پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا۔ تو پناہ مانگنے والے جو کلمات قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں وہ 4 ہیں تقریباً، آجارہ اور استجارہ۔ یہ ان کی ڈیٹیل تو اس وقت ہی آئے گی جب یہ الفاظ ہم لے کے صورت وائز اور آیت وائز چل رہے ہیں، تو جیسے یہ الفاظ آئیں گے ان کی ڈیٹیلڈ ویڈیو تو اس وقت بنائیں گے۔ یہاں پہ آپ سمپل سے سمجھے، دشمن سے پناہ اور حفاظت کے لیے یہ والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور احاظہ اور استحاظ، جیسا کہ اس میں اعوذ بھی ہے، یہ تمام بدروؤں سے پناہ اور حفاظت کے لیے یہ کلمات لائے گئے ہیں قرآن شریف میں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو نیکسٹ، الاعوذ اپنے لیے پناہ مانگنے کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی، الاعوذ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پناہ لینا اور اسی سے چمٹے رہنا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں پھر اسی کی حفاظت میں بھی رہیں اور اس کے علاوہ کوئی پناہ دیتا بھی نہیں، اور اسی سے چمٹ کے رہنا، اس کے در کے علاوہ کسی اور در پہ جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ اپنے لیے جو پناہ مانگی گئی ہے قرآن شریف سے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا تھا ایسے۔ اور پھر سورۃ الدخان کی آیت نمبر 20، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں نے پناہ لے رکھی ہے اس کی کہ جو رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی، اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ یہ انہوں نے فرعون کو کہا تھا۔ اللہ عالم بالصواب۔ اور سورۃ الفلق کی آیت نمبر 1 میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوا ہے، قل اعوذ، اور جو کہ آج کا ہمارا یہی آیت ہم لے کے چل رہے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، کہو پناہ مانگتا ہوں میں صبح کے رب کی۔ تو سورہ مریم کی آیت نمبر 18 بھی، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے۔ یہ مریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا تھا، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے۔ تو اب دیکھتے ہیں دوسروں کے لیے نا، کسی اور کو اللہ کی پناہ میں دینے کی مثال آیت نمبر 36 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس سے تیری۔ یہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگی اور اس کی ہونے والی اولاد کے لیے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا مانگی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس سے تیری۔ یہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم علیہ السلام کے لیے اور ان کی ہونے والی اولاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا۔ پھر مزید بحث دیکھتے ہیں، ہر وہ مادہ جس نے حال ہی میں بچہ دیا ہو اس سے بھی 7 دن تک حائض کہا جاتا ہے۔ پھر الاعوذ یا تعویذ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے بچاؤ کیا جائے، کسی کو خطرہ سے بچانا، اسی وجہ سے رقیہ دم اور تعویذ کو اوزات بھی کہا جاتا ہے، اوزہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ برحال انتہائی بہترین تحویذ ہے ہر قسم کے جادو و شر سے بچنے کے لیے۔ آخری 2 صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ السلام علیکم
اور خلاصہ پیش کرتے ہیں کسی کی پناہ لینا اور اسی سے چمٹے رہنا، کسی اور کے لیے بھی پناہ طلب کرنا رقیہ یعنی دمجار اور تعویذ کو بھی اوزتا کہا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کون سی بنانی ہے۔ میں نے تو نیکسٹ ویڈیو بنے گی کل اعوذ برب الفلق آیت نمبر 1 کا جو یہ لفظ ہے بی ربی کے کلمہ پہ اور اس کے روٹ ورڈ رب پہ انشاءاللہ العزیز۔ ویسے اس پہ بھی ویڈیو آلریڈی بن چکی ہوئی ہے تو دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر اس کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔